نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا ماہ عظیم اپنی رحمتوں اپنی برکات کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ پروردگار عالم کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں۔ اس ماہ عظیم کی ہر عبادت اپنے اندر بہت سارے ثوابات، بہت ساری عظیم الشان نعمتوں کو سموئے ہوئے ہے، سمیٹے ہوئے ہے۔ ہر عبادت کی ایک الگ شان ہے، ہر عبادت کی ایک نرالا مقام ہے۔ اگر صرف روزے ہی کو دیکھا جائے تو ایسی اعلیٰ عبادت ہے جو اس امت مسلمہ پر فرض قرار دی گئی اور جس کے ثواب کو، جس پر ملنے والے اجر کو احادیث مبارکہ میں جا بجا بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنت 8 ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فرمایا منہا باب یسمی الریان، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ لا يدخلہ الا الصائمون، اور اس باب الریان سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ یعنی روزہ رکھنے والوں کی اتنی مہمان نوازی، ایسی نرالی شان کہ کل قیامت کے روز جنت میں داخل ہونے کے لیے ان کے لیے ایک الگ گیڑ نصب ہوگا، ایک الگ شان ہوگی، ریان والا دروازہ ہوگا کہ جس سے روزے داروں کو داخل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ اللہ ہی کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر طلوع فجر سے غروب آفتاب تک انہوں نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس عمل کی بدولت اللہ کی مخلوقات ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی تھی، پانی میں مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں، آسمانوں کے پرندے، بلوں کی چونٹیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک بیان فرما دیا کہ جس نے رمضان مبارک کا روزہ ایمان کے ساتھ، عقیدے کی درستگی کے ساتھ، و احتسابا، اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، صغیرہ گناہ معاف ہو۔ تو اتنے ثوابات، اتنے اجر، ایسی نرالی شان اللہ تعالیٰ روزے دار کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو چند جھلکیاں ہیں، ورنہ احادیث مبارکہ کی کتابیں تو روزے دار کی فضیلت اور روزہ رکھنے کی عظمتوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے ہم میں سے کوئی بھی مسلمان خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اور موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے وبائی مرض اور جس طریقے سے ان چند ماہ کے دوران پوری دنیا کے حالات ایسا پیدا ہو گئے کہ مساجدیں بند ہو گئیں، حالات ایسے پیدا ہوئے کہ نمازوں کی ادائیگی پر پابندی، باجماعت ادائیگی پر پابندی، جمعے کے اجتماعات پر پابندی، کوئی بھی سبب ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کی حکمت دیکھیں، اللہ کی مصلحت دیکھیں، ہر کام میں اللہ کی حکمت کار فرما ہے کہ ان سارے حالات کو اس وقت میں پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک یہ حکمت نظر آ رہی ہے کہ جن وجوہات کی بنا پر مساجد بند، نمازوں کی باجماعت ادائیگی پر پابندی، جمعے کے اجتماعات پر پابندی، اللہ تعالیٰ نے ایک اور عبادت عطا فرمائی، روزہ۔ کیا اب لگائے کوئی روزے پر پابندی؟ کیسے لگا سکتا ہے؟ کوئی زبردستی مسلمانوں کو زبردستی منہ میں نوالے تو نہیں ڈالے گا، کس کس کو پکڑ کر کھلائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت ایسی بھی دے دی کہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، انفرادی عبادت ہے، کس نے روزہ رکھا ہے کس نے نہیں رکھا پتہ لگانا آسان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ عبادت دے کر اپنی حکمت اور مصلحت کا مظہر فرمایا۔ اور ایک طرف سے مسلمانوں کی آزمائش ہے کہ جب حالات پیدا ہوئے، درمیانہ راستہ نکلا
کہ بھائی جو مساجد نہیں جا سکتا وہ گھروں میں نماز ادا کرے، تو مسلمانوں کو بہانہ بھی ملا، نمازوں میں بھی کوتاہی ہوئی، جماعت میں بھی کوتاہی ہوئی، جمعے کے اجتماعات کا بھی عذر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت اور دے دی، رمضان مبارک کا روزہ، کہ اب کوئی عذر پیش کرے۔ کیا عذر پیش کرے گا؟ بھائی پہلے تو کوئی عذر یہ بنا لیا کرتے تھے کہ کام ہے، جاب ہے، مشکلات ہیں، روزہ رکھنا میں پریشانی ہے، حالانکہ وہ عذر بھی شریعت کی نظر میں قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس عذر سے بھی خلاصی عطا فرما دی، اب تو گھروں میں ہیں۔ اب کتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اب یہ نماز نہیں پڑھ سک رہے تھے، یہ مساجد میں باجماعت آسانی کے ساتھ نماز کی ادائیگی نہیں کر رہے تھے، یہ جمعے کے اجتماعات میں شریک نہیں ہو پا رہے تھے، یہ تراویح کے اجتماعات میں شریک نہیں ہو پا رہے تھے، تو اب تو روزہ ہے نا، اب اس میں کیا کوتاہی، اب اس میں کیا عذر، اب اس میں کیا ہیچ، اب اس کو تو کر کے دکھائیں۔ تو یہ ہم مسلمانوں کا ایک امتحان بھی ہے، تو یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جہاں اور راستے بند ہوئے، ایک راستہ اور کھلا عبادت کا، تو ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جس کو کوئی شرعی عذر نہ ہو، کوئی شرعی عذر جس کی شریعت نے روزہ چھوڑنے کی جس اعذار میں اجازت دی ہے، ان کے علاوہ باقی تمام مسلمان، مرد ہوں عورت، تمام مسلمان اہتمام کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو انجام دیں۔ جہاں ثواب ملے گا وہاں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس امتحانات میں بھی ہم سرخرو ہو پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔